وہ دن جمعہ کا دن ہوگا کہ ایک سینگ میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نفخۃ الفنا اور نفخۃ الباعث۔ پہلی مرتبہ ایک فرشتہ حضرت اسرافیل کو اپنے پر سمٹتے دیکھ کر سور پھونکے گا تو سب جاندار ختم ہو جائیں گے یا پھر بے ہوش ہو جائیں گے، الغرض سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، یا پھر اللہ کے حکم سے عرش، کرسی، قلم، لوح، جنت، دوزخ اور روحیں فنا نہیں ہوگی۔ 40 سال بعد جمعے ہی کے دن ایک مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، اور اس مرتبہ حضرت اسرافیل خود سور پھونکیں گے، یعنی نفخۃ الباعث، تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ نفخۃ الباعث کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے جیسے موتی ٹوٹ کر بکھرتے ہیں، سورج لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی کپڑا لپیٹتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ زمین کا منظر یہ ہوگا کہ زمین کو ہلا ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ پہاڑ تو اتنے بڑے اور مضبوط لگتے ہیں، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سمندر آگ کے انگارے بن جائیں گے، پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کو اس کے جسم، بالوں اور چمڑے سمیت دوبارہ اسی طرح کر دے گا جس طرح یہ ساری مخلوق پہلے تھی۔ زمین اندر سے ہل جائے گی اور تمام قبریں کھل جائیں گی۔ کروڑوں انسان جو ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں وہ سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قبریں الٹ دی جائیں گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانے لگیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمام انسان حیران اور پریشان ہوں گے۔ وہ کہیں گے، ہمیں کس نے جگایا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں ہیں اور ہم نے کتنا وقت گزارا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ اس دن سارے لوگ ننگے پیر اور بے لباس ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں آگ کا سامنا کیا۔ انسان ایک وسیع میدان میں جمع کیے جائیں گے جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ ساری مخلوق کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا، اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دے گا۔ آسمان کو بھی اسی طرح تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ میدان اتنا بڑا ہوگا کہ تمام انسانیت اس میں سما جائے گی۔ یہ میدان بالکل ہموار ہوگا، کوئی پہاڑ، کوئی گڑھا، کوئی بلندی نہیں۔ قیامت کے دن ہر مرحلہ پچھلے سے زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک ہوگا۔ اس کے بعد سورج سر کے اوپر آ جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ آج سورج تقریباً 4000 سال کی دوری پر ہے اور ہماری طرف اس کی پیٹھ ہے۔ قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ کیا حال ہوگا؟ ہمارے بھیجے گرمی کی شدت سے کھول رہے ہوں گے اور اتنا پسینہ بہے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر کی طرف آئے گی۔ وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچ جائے گا۔ کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں تیر رہا ہوگا۔ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے گلے تک پہنچ چکا ہوگا، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اسے جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا ہمارے اعمال پر۔ اب لوگوں کے ساتھ ان کے اعمال کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا۔ سزا یا جزا اعمال کو دیکھ کر دی جائے گی۔ اس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے کہ انہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی؟ حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی، کچھ تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل منہ کو آئے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق عذاب میں ہوں گے۔
اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ بڑے مضبوط اور گہرے رشتے اس دن اپنی وقت کھو دیں گے۔ رشتہ داریاں اور تعلق داریاں کسی کام نہیں آئیں گی، یہاں تک کہ سگے رشتہ دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے پیچھا چھڑائے گی تو اولاد ماں سے دوڑے گی، باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچے باپ سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی تو شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ آخرکار کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوگا، ہر جان نفسی نفسی پکارے گی، ہر شخص صرف اپنی ہی فکر میں ہوگا، کسی دوسرے سے اسے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ یہ مصیبتیں چل ہی رہی ہوں گی کہ جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یہی ہے پل صراط۔ اب شروع ہوگا مشکل امتحان، ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہوگا، ہر ایک کی رفتار اس کے اعمال پر منحصر ہوگی، بعض پلک جھپکنے میں پار ہو جائیں گے، بعض لائٹننگ سپیڈ میں، بعض گھوڑے کی رفتار میں، بعض چل کر پار کریں گے اور بعض گھسٹ گھسٹ کر، لیکن بہت سے وہ ہوں گے جو کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے، اور نیچے ہوگی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جسے انسانوں اور پتھروں کے ایندھن سے بھڑکایا جا رہا ہوگا۔ جو لوگ پل صراط پار کر جائیں گے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پلایا جائے گا۔ یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو اسے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا آخری اور مطلق فیصلہ آئے گا، جنتیوں کو کہا جائے گا اے میرے بندے، آج نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا آج تمہاری سزا کا دن ہے۔ کوئی جنت میں ہمیشہ کی خوشیوں کی طرف اور کوئی جہنم ہمیشہ کے عذاب۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روز قیامت جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہو تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ عظیم دن جس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہ وہ دن ہے جب تمام ماسک اتر جائیں گے، تمام چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے اور حقیقی انصاف ہوگا۔ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کا، اللہ سے توبہ کرنے کا، نیک کام کرنے کا، کیونکہ جب یہ دن آئے گا تو پھر کوئی سیکنڈ چانس نہیں ملے گا، کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں ہوگا اور کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا اعمال نامہ ایسا ہے کہ ہم اس عظیم دن اللہ کے روبرو شرمندہ نہ ہوں؟ یاد رکھیں یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ضرور آنے والی ہے، اور جب آئے گی تو ہر انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، لیکن تب وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، کل بہت دیر ہو جائے گی۔